قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ کے اسلام برادران اسلام، اسلامی کیلنڈر کے مطابق یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا ماہ مقدس ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ فروز ہوئے۔ رسول اللہ کی تشریف آوری یہ اللہ کا صرف انسانوں پر ہی نہیں، ساری کائنات پر بہت بڑا فضل ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کا اظہار کریں۔ اب اگرچہ بظاہر یہ آیت ہر قسم کے فضل کو محیط ہے، یعنی ہر قسم کے فضل پر بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر بجا لائیں۔ شکر کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، مگر جو بھی شرعی طریقہ جائز ہے وہ سارا ہی مستحب عمل ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا میں ہے امر، حکم ہے، لیکن یہ حکم اس کو ہم کہیں گے کہ کسی مرحلے پر یہ حکم ہے استحباب کے لیے، یعنی لوگ کریں گے تو اچھا ہے، ان کا فائدہ ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی۔ اگر نہیں کریں گے تو وہ ایک سعادت سے محروم ہو جائیں گے، مگر اس کا ترک کرنا شرعاً حرام اور ناجائز نہیں ہوگا۔ بعض دفعہ امر آتا ہے وجوب کے لیے کہ ہر صورت میں یہ کام کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے حوالے سے یہ جو آیت ہے، پچھلی آیت کو ملا کر کے اگر پڑھا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں اس فضل اور رحمت سے خاص رسول اللہ کی ذات ہی مراد ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اب اس میں خطاب انسانیت کو ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگ، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، ایسی چیز آ گئی ہے جو تمہارے سینوں کی صفائی کا سبب ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، وہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے۔ اس آیت کے فوراً بعد فرمایا قل، اے حبیب آپ اعلان فرما دیں۔ اب اس میں جہاں لفظ قل آتا ہے، قرآن میں جہاں بھی لفظ قل آیا ہے، اس کے بارے میں علماء مفسرین جن کی قرآنی علوم پر گہری نظر ہے، ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ قرآن حکیم کی اکثر آیات میں قل وہاں آتا ہے، یعنی حبیب آپ اعلان فرمائیں جب رسول اللہ کی مرضی اور خواہش ہوتی ہے کہ یہ کام ایسا ہو جائے، یعنی مرضی اللہ کے حبیب کی ہوتی ہے۔ اللہ کی حبیب کی مرضی کو اللہ قرآنی آیات کی صورت میں انسانوں پر لازم کر دیتا ہے۔ اس لیے اب یہاں فرمایا کہ قل اے حبیب آپ اعلان فرمائیں، یعنی گویا رسول اللہ کی یہ خواہش تھی، مگر خواہش ہی نہیں تھی، یہ آیت تو بعد میں نازل ہوئی۔ یہ آیت
غالباً سورہ یونس میں ہے، یہ آیت بعد میں نازل ہوئی، مگر اس آیت کے مطابق رسول اللہ نے خوشی کا اظہار پہلے کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کیسے ہوا تھا؟ وہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے فوراً بعد آپ نے اپنے گھر میں ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ یہ جو تقریب تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ گھر میں کھانے کا اہتمام کیا، لوگوں کو بلایا، اس میں مسلمان بھی تھے، مشرک بھی تھے، دوست بھی تھے، دشمن بھی تھے، اپنے بھی تھے، بیگانے بھی تھے۔ یہ جو محفل ہوئی اس کے بارے میں بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ عقیقے کی محفل تھی، مگر امام جلال الدین سیوطی جو بہت بڑے محدث ہیں وہ کہتے ہیں یہ عقیقے کی محفل نہیں تھی، کیونکہ آپ کا عقیقہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے 7ویں دن کر دیا تھا۔ والعقیقۃ لا تعاد مرۃ ثانیہ، عقیقہ دوسری مرتبہ کرنا یہ سنت نہیں ہے، عقیقہ ہمیشہ ایک بار ہی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو محفل تھی یہ اصل میں محفل میلاد تھی، یہ محفل میلاد تھی، تو گویا رسول اللہ نے محفل میلاد پہلے کر دی تھی، اور پھر اللہ کے رسول ہر ہفتے اس بات کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ جو سوموار کو روزہ رکھتے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہ اتنا اہتمام سے سوموار کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل، اسی دن میری ولادت ہوئی اور اس دن مجھ پر وحی نازل ہونے شروع ہوئی، لہٰذا میں روزہ رکھ کے اظہار شکر کرتا ہوں۔ گویا اللہ کے نبی کا عمل بھی شکرانے کا پہلے شروع ہو گیا تھا، مگر اللہ کے نبی کی یہ خواہش بھی ہوئی ہوگی کہ ساری امت اس کو ہمیشہ شکرانے کے طور پہ مناتی رہے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا قل، آپ ارشاد فرمائیں، آپ اعلان فرمائیں بفضل اللہ و رحمتہ، اللہ کے فضل اور رحمت پہ فبذالک فلیفرحوا، لوگوں کو چاہیے کہ خوشی منائیں۔ یہاں علماء کی خاطر بات کرتا ہوں، اور عوام الناس بھی ماشاءاللہ ہمارے بہت توجہ سے بات سنتے ہیں، یہ بعض دفعہ علماء سے زیادہ بات سمجھ جاتے ہیں۔ اب یہاں دو چیزیں کیا چیزیں؟ قل فرما دیں بفضل اللہ، اللہ کا فضل، وبرحمتہ، اور اللہ کی رحمت، دو چیزیں، اللہ کے فضل اور رحمت۔ اب عربی قاعدے کے مطابق ذالے کا ایک کے لیے آتا ہے اور رانے کا آتا ہے دو کے لیے۔ یہاں ہیں چیزیں دو، کون سی؟ فضل بھی اور رحمت بھی۔ عربی قاعدے کے مطابق آگے رانے کا آنا چاہیے کہ ان دونوں پر لوگوں کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس میں اشارہ واحد کا استعمال ہوا، حالانکہ جو پیچھے جو چیزیں ہیں وہ دو ہیں، فضل بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے رب کی ذات یہ بتا رہی ہے کہ اس فضل اور رحمت سے یہاں عام فضل اور رحمت مراد نہیں ہے، اس سے وہ مراد ہے جو فضل بھی وہی ہے اور رحمت بھی وہی ہے، اور میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہدایت ان کے دامن سے وابستہ ہے۔ یہ کبھی جب بولتے ہیں تو کہتے ہیں یہ قرآن ہے، کبھی بولتے ہیں تو کہتے ہیں یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ یہ لب مصطفیٰ کی جنبش سے ہی قرآن بھی یہیں سے صحابہ نے سنا، اور قرآن کی تفسیر و تشریح بھی صحابہ نے زبان رسالت سے ہی سنی۔ تو لہٰذا اس میں ایک اشارہ کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہاں اس فضل اور رحمت سے مراد خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے۔ تو فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، اس پر تم خوشی کا اظہار کرو، لہٰذا خوشی کا ہر وہ اظہار جو جائز ہے وہ اس پہ یہاں پر بھی اللہ کے ہاں اجر و ثواب ہے۔ اب یہ جو اللہ کے رسول کی صورت میں جو فضل ہے یہ مختلف اعتبار سے ہے۔ ایک فضل ہے عمومی، پوری کائنات پر فضل ہے۔ وہ پوری کائنات پر فضل کیا ہے؟ اس سے پہلے جب قومیں گناہ کرتی تھی، گمراہی کا شکار ہوتی تھی، تو آسمان سے پتھر برستے تھے، اس میں چرند پرند اور حشرات الارض بھی مارے جاتے تھے۔ پہلے جب طوفان چڑھتا تھا ساری مخلوق اس سے متاثر ہوتی تھی، مگر اب کیا ہوا کہ یہ نبی رحمت تشریف لے آئے تو اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
آپ جب تک ان میں ہیں خدا ان کو اس طرح کا عذاب نہیں دے گا. نہ آسمان سے پتھر برسیں گے، نہ لوگ بندر بنیں گے، نہ خنزیر بنیں گے، نہ اس طرح کی اور آسمان سے بلائیں نازل ہوں گی. ہاں جو بھی ہوں گی وہ اسباب عادیہ سے ہی ہوں گی، ایسے اب نہیں ہوتا. اب اس میں ایک اور پہلو دیکھنے کا یہ بھی ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو فضل ہیں مگر تھوڑے عرصے کے لیے، بعض چیزیں ہیں فضل ہیں مگر تھوڑے عرصے کے لیے. اب اگر تھوڑے عرصے کے لیے بھی کوئی فضل ہو تو وہ فضل اس پر بھی اگر خوشی کا اظہار کیا جائے تو یہ بات بھی شرعاً درست ہے، اور یہ بھی اللہ کے ہاں اظہار تشکر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یا اللہ آسمان سے ایک خوان نعمت نازل فرما جس میں کھانے پینے کی مختلف چیزیں ہوں. وہ کیا ہوں؟ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. تو اگر وہ دسترخوان نازل کرے گا جس میں کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی، وہ عید پہلو کے لیے بھی ہے، بعد والوں کے لیے بھی ہے. تو کوئی پوچھے کہ یہ تو کھانے کی چیز ہے، یہ تو کھانے کی چیز ہے نا، تو کھانے کے دسترخوان پہ اگر کسی ایک کو دعوت میں کچھ کھلا دیا جائے تو دوسرے اس کو کہا جائے کہ آپ کی بھی دعوت ہو گئی ہے تو دعوت ہو جاتی ہے، یا وہ اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے دعوت تو جنہوں نے کھائی ہے فائدہ تو ان کو ہوا، ذائقہ تو انہوں نے لیا، ہم تو کھانے سے محروم رہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام یہ نبی ہے، یہ کوئی اور معمولی شخصیت نہیں ہے. کہتے ہیں یا اللہ اگر تو یہ خوان نعمت نازل کرے گا نا تو اس پر ہم ہی شکر گزار نہیں ہوں گے، ہماری نسلیں شکر گزار ہوں گی. حالانکہ بعد والوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، لیکن تیری نعمت ہے، ہماری نسلیں تیری شکر گزار ہوں گی. اب یہ جو رسول رحمت ہے یہ ایسی رحمت ہے کہ اس رحمت سے صرف صحابہ نے فائدہ نہیں اٹھایا، تابعین نے فائدہ نہیں اٹھایا، تابع تابعین نے نہیں اٹھایا، بلکہ قیامت تک آنے والی تمام انسانیت، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اس سے استفادہ کرے گا. اللہ کی ذات اب قیامت تک کوئی عذاب نازل کرنے والی نہیں ہے. آسمانوں سے اب پتھر نہیں برسیں گے، ہماری شکلیں نہیں بگڑیں گی، نہ ہمارے برے اعمال کی تفصیل ہمارے دروازوں پہ سامنے آویزہ ہوگی. خدا بھرم رکھتا ہے، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں رکھتا ہے. تو یہ ایسا فضل ہے کہ جس کا فیض قیامت تک جاری و ساری ہے، لہذا اس پر بدرجہ اولا خوشی منانے کی ضرورت ہے. لیکن ایک فضل وہ ہے جو ساری انسانیت پہ ہے، ایک ساری مخلوق پہ ہے. انسانیت پر فضل کیا ہے؟ انسانیت پر فضل یہ ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے آئے تو ہر شخص کے لیے ہدایت کا سامان موجود ہے، ہر شخص کے لیے ہدایت کا سامان موجود ہے. اس سے بڑھ کے کیا اسلام کی عظمت ہو سکتی ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس سے زیادہ کیا فخر کی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ اس قرآن کے لیے اور اپنے حبیب کے لیے فرماتا ہے کہ یہ کون سی چیز ہے؟ شفاء لما فی الصدور. یہ جو سینے میں جو کچھ ہے نا، اس کی شفا میرے حبیب کے در پہ ہے. ہمارے سینوں میں کیا ہے؟ یہ دل کی یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے. ایک ہمارا یہ ظاہری دل ہے جو ہمارے جسم میں خون سپلائی کرتا ہے، خون بھیجتا ہے، ادھر سے لیتا ہے ادھر سے پھیپھڑوں میں لے جاتا ہے، وہاں سے صفائی کرنے کے بعد پھر جسم میں بھیج دیتا ہے. یہ تو یہ ظاہری دل ہے. اس دل کی امراض لاحق ہوں تو اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس کا علاج زیادہ اچھا کہاں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا نا یورپ میں ہوتا تھا. اب کہتے ہیں مغربی ممالک میں اس کا علاج بہت اچھا ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ پاکستان میں بھی کوئی اس کا علاج کم نہیں ہے. ہاں فرق یہ ہے یہاں کہتے ہیں کہ نرسنگ کیئر نہیں ہوتی، علاج بڑا اچھا ہوتا ہے، بعد میں دیکھ بھال ہمارے یہاں ذرا کمزور ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن علاج یہاں بھی ہو رہا ہے. مگر یہ دل کو دھڑکنے والا دل، اس کا علاج آج مغرب ممالک میں پھر بھی ہم سے اچھا ہے. مگر جو دل کے اندر انسان کی سوچ اور فکر ہے، جو عقیدہ ہے، اس کا علاج روئے زمین میں مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے علاوہ کہیں نہیں ہوتا. اس کا علاج کہیں نہیں ہوتا. اس لیے کوئی ترقی یافتہ ملک کا آدمی ہو یا پسماندہ کا ہو، وہ سپر کنٹری کا اگر جس سپر پاور کا بھی کوئی شہری
اگر دل کا روحانی علاج کرانا چاہے تو اس کو گنبد خضرا کے مخی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، چونکہ اس کا علاج دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا ہے، یہ علاج ہمارے پاس ہے۔ اللہ کے حبیب نے اس کا علاج کیا تو فرمایا یہ ایک ایسا فضل ہے کہ جو چاہے اس سے استفادہ کر سکتا ہے، لیکن آگے فرمایا کہ آپ مومنوں سے یہ کہیں، مومنوں کے لیے حکم ہے کہ مومنوں پر خدا کا دوسرا کیا فضل ہے؟ کافروں پر، غیر مسلموں پر فضل یہ ہے کہ ہدایت کا سامان موجود ہے، لیکن مومنوں پر خدا کا فضل یہ ہے ہدایت کا سامان نہیں، خدا نے ہدایت کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ کافروں کو ہدایت کا سامان ضرور موجود تھا، وہ استفادہ نہ کر سکے، مگر اہل ایمان پر رب کا فضل یہ ہے کہ اللہ کے فضل و احسان سے اہل ایمان اس سے استفادہ کر رہے ہیں، اور جو استفادہ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان کے لیے فضل بن گئی ہیں۔ ہدایت کے نتیجے میں آج ہم فضل کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم فضل سمجھتے ہیں ہم اگر صحت مند ہیں اور ہمارے اعضاء و جوارح صحیح کام کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم یہ بڑا فضل ہے، اور سچ بھی ہے، کہتے ہیں ہیلتھ از ویلتھ، تندرستی ہزار نعمت ہے، یہ بات درست ہے نا، اللہ کا فضل، صحت بھی خدا کے فضلوں میں سے بہت بڑا فضل ہے۔ اور کیا فضل ہے؟ یہ دولت، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اور اولاد بھی رب کا فضل ہے، ماں باپ کا ٹھنڈا سایہ رب کا فضل ہے، یہ ساری چیزیں رب کا فضل ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ لیکن اگر نبی کی ذات موجود نہ ہو تو نہ صحت فضل ہے، نہ اولاد فضل ہے، نہ والدین فضل ہے، نہ دولت فضل ہے۔ یہ جتنے فضل ہیں یہ فضل اس لیے ہیں کہ وہ فضل والا ہے، اس نے ہمیں وہ راستہ بتایا، اس نے ہمیں وہ طریقہ بتایا جس کے نتیجے میں یہ سارے فضل بن رہے ہیں، ورنہ یہی نعمتیں کیا یہ ساری چیزیں غیر مسلموں کے پاس نہیں ہیں؟ سب غیر مسلموں کے پاس بھی یہ ہے، تو پھر مسلمان میں اور غیر مسلم میں فرق کیا ہے؟ جس شخص کو خدا نے صحت دی ہے، توانائی دی ہے، تندرستی دی ہے، علم دیا ہے، بصیرت دی ہے اور فہم و فراست دی ہے، اگر وہ اس فہم و فراست سے، اس علم سے مخلوق خدا کی رہنمائی نہیں کرتا، رب کو نہیں پہچانتا، تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ اس کے لیے خدا کا فضل ثابت نہیں ہوا، یہ اس کے لیے فضل ثابت نہیں ہوا۔ جوانی میں تھا تو گناہ میں ملوث رہا، بڑھاپے میں گیا تو پھر بھی گناہ کا شکار، اسی حال سے دنیا سے چلا گیا، تو اب یہ اس کے لیے جوانی اس کے لیے فضل نہیں بنی، بلکہ اس کے لیے خدا کا عذاب، غیظ و غضب کا باعث بن گئی۔ مگر اس جوانی کو کس نے فضل بنایا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بنا دیا۔ نوجوانوں کی جوانیوں کو فضل اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بروز حشر 10 افراد ایسے ہوں گے جو خدا کے سائے میں ہوں گے، باقی سارے لوگ اس فضا میں تڑپ رہے ہوں گے، گرمی سے بے چین اور بے قرار ہوں گے۔ تو فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی کا آغاز خدا کی عبادت سے ہوا۔ یہ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت کرنا کس نے بتایا؟ عبادت کے انداز کس نے بتائے؟ عبادت کا انداز اور طریقہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے بتایا نا۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی عبادت کرو، نماز میں ایسے نماز ادا کرو جیسے میں نے ادا کرتا ہوں۔ طریقہ کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول نے بتایا نا۔ یہ روزوں کا طریقہ کس نے بتایا؟ خدا کے رسول نے بتایا۔ اللہ کے رسول نے وہ گر بتا دیا کہ نوجوان کی جوانی وہ اس کے لیے خدا کی رحمت بن گئی، اور اللہ فرماتا ہے بروز حشر عبادت سے جوانی کا آغاز کرنے والا شخص ایسا ہوگا، اللہ فرماتا ہے میں قیامت کے دن اپنا سایہ، اپنی سایہ رحمت میں اس کو لے لوں گا۔ تو جوانیوں کو فضل بنایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے مقابلے وہ نوجوان جس کی ساری جوانی اسی طرح سے گزر گئی ہے، خدا کی معصیت میں، نافرمانی میں، حرام کاموں میں، وہ جوانی اس کے لیے فضل
نہیں ہے۔ اولاد فضل ہے، مگر یہ اولاد کو فضل کس نے بنایا؟ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بنایا۔ اللہ کے حبیب اگر درمیان میں نہ ہوں تو محض اولاد کی پرورش کیا کوئی نجات کا ذریعہ ہے؟ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں آئے۔ یہی نہیں، وہ جن پر والدین بھی رحم نہیں کرتے تھے جاہلیت میں، بیٹیوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ انگلی ایسے کی، کہا یہ جو 2 انگلیاں ہیں، وہ شخص جس کو خدا نے بہنیں عطا فرمائی، 3 بہنیں عطا فرمائی، ایک روایت میں 2 کا بھی ذکر ہے، بیٹیاں عطا فرمائی، اللہ نے اسے اگر یہ نعمت عطا فرمائی، اس نے بیٹوں کو ترجیح نہیں دی ان پر، ان بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش بھی کی، تربیت بھی کی، ان کو بیاہ دیا تو فرمایا بروز حشر وہ میرے اتنا قریب ہوگا جس طرح 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا اولاد ہے، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مگر یہ بیٹیاں غیر مسلم کے لیے خدا کا فضل ثابت نہیں ہوئی، بلکہ یہی بیٹیاں بیٹے بروز حشر ان کے خلاف یہ دعویٰ دائر کریں گے کہ یا اللہ ان ہمارے ماں باپ نے ہمیں گمراہ کیا تھا، انہوں نے ہمیں تربیت صحیح نہیں دی، ورنہ ہم بھی آج جہنم کا ایندھن نہیں بنتے، یا اللہ ان کو دوہرا عذاب دے، چونکہ انہوں نے خود بھی گناہ کیے، ہمیں بھی گناہ سے بچنے کی تاکید نہ کی۔ تو آپ دیکھیں یہ فضل کیسے ہوا، یہ اولاد فضل بن گئی اللہ کی رحمت سے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق سے۔ لہٰذا یہ والدین ہیں، والدین کو کس نے فضل بنایا؟ سب کے والدین ہیں، مگر رسول اللہ نے فرمایا جو شخص ماں باپ کے چہرے پہ محبت کی نظر ڈالے خدا اس کو عمرے اور حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کس نے بتا دیا؟ سارے ہی اپنے والدین کو دیکھتے ہیں اور اس میں، لیکن اب یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہوئی ہیں۔ یہ ایک پرچہ بھی مجھے دیا گیا ہے، ایک یہ ہے کہ میلاد کے لنگر کے حوالے سے الحمدللہ میلاد کے اس دن جمعے کو ہی میلاد شریف کا پروگرام ہو رہا ہے، آپ بھرپور اس میں خوشی کا اظہار بھی انشاءاللہ کریں گے۔ یہ اس کا پروگرام یہ ہے کہ 29 اکتوبر 11 ربیع الاول کو بروز جمعرات بعد نماز ظہر 2:30 بجے سپلائی بازار سے موٹر کار ریلی ہوگی، اس میں بھی آپ شرکت کریں، اور 12 ربیع الاول شریف کو بھی سپلائی بازار غوثیہ مسجد سے 10 بجے انشاءاللہ میلاد شریف کا جلوس نکلے گا، اور وہ یہاں کے اسی مسجد میں اختتام پذیر ہوگا، اور جمعے کے فوراً بعد انشاءاللہ فوراً دعا اور لنگر تقسیم ہوگا۔ اس کے لیے ہمارے احباب نے الحمدللہ بھرپور حصہ ڈالا ہے۔ ہم اس سے پہلے لوگوں کو اس میں عام لوگوں کو شامل نہیں کرتے تھے، لیکن بعض لوگوں نے کہا آپ ہمیں کیوں محروم کر دیں، تو اس لیے اگر کوئی اس میں شریک ہونا چاہے، سب کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، جو اس دن ویسے آ جاتے ہیں ان کا ویسے آنا بھی یہ کوئی کم اہمیت کا نہیں ہے۔ تو اندر حال میں لیاقت خان صاحب ہیں، اوپر پٹھان سلطان صاحب ہیں، سین میں عبد الوہاب ہیں، جو چاہیں اس میں اگر حصہ ڈالنا چاہیں وہ حصہ ڈالیں، اللہ آپ کی اس کی جزا عطا فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سارے فضل کس کے صدق سے بنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے بنے، ان کے صدق سے بنے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ کے فضل اور اللہ کے رحمت پر خوشی کا اظہار کیا کرو۔ یہ نمازیں اس کے الگ ہیں، یہ روزے الگ ہیں، حج الگ ہے، زکوٰۃ الگ ہے، یہ قرآن پاک کی تلاوت، یہ ساری عبادات الگ ہیں۔ اس کا میں آئندہ کسی تفصیل سے کسی نشست میں ذکر کروں گا، مگر خوشی کا اظہار اللہ اس کی بھی ہمیں تاکید فرماتا ہے کہ خوشی کا اظہار کرو، یہ بھی اللہ کی رحمت کی قدردانی ہے، شکر گزاری ہے۔ لہذا یہ عظیم محدث امام ابن حجر عسقلانی جن کے مزار کی میں نے مصر میں زیارت بھی کی، اتنے بڑے محدث ہیں کہ محدثین ان کو اپنا امام مانتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو رسول اللہ کی تشریف آوری پر لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس کی حدیث میں اصل کیا ہے؟ اس کی حدیث میں کیا اصل ہے؟ رسول اللہ کی تشریف آوری کے دن خوشی کا اظہار کرنا، اس کی حدیث میں اصل کیا ہے؟ تو آپ نے وہ بخاری اور مسلم کی وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا یہودی وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا جو تم تو روزہ رکھتے ہو 10 محرم کا، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم قد نجی اللہ موسیٰ و قومہ، کہ اسی دن خدا نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی، وَأَغْرَقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمُهُ، اس دن فرعون اور اس کی ظالم قوم غرق ہوئی، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے نجات دی،
فصامہ شکرا، تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کا دن یہ اللہ کے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا. تو انہوں نے کہا وَنَحْنُ نَصُومُ، ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس زمانے کے بنی اسرائیل کو خدا نے فرعون کی غلامی سے اور ظلم سے نجات دلائی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، کہا ہمارا تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پہ حق بنتا ہے، ہمارا حق زیادہ بنتا ہے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام سلسلہ نبوت کے ایک عظیم انسان تھے، عظیم فرد تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کی تاکید کی، یعنی نفلی روزہ رکھنے کا حکم دیا. تو امام ابن حجر عسقلانی عظیم محدث یہ کہتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا کسی قوم پر اگر کوئی فضل کرے تو پھر کیا ہوگا. اب عید کا لفظ بھی اسی لیے بولا جاتا ہے. عید کا معنی کیا ہے؟ عید کا معنی ہوتا ہے بار بار آنے والی خوشی. عید کا معنی ہے بار بار آنے والی خوشی. اور عید کا لفظ آج لوگ پوچھتے ہیں مسلمانوں کی 2 عیدیں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ حالانکہ مسلمانوں کی ہر ہفتے میں عید ہوتی ہے. جمعہ کا دن رسول اللہ نے اس کو بھی عید قرار دیا، یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن یہ جو عید کا لفظ ہے یہ سب سے پہلے باقاعدہ امام ابن حجر عسقلانی نے استعمال کیا. وہ کہتے ہیں چونکہ جب وہ دن واپس آتا ہے، 10 محرم جب آتا ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو غلامی سے نجات ملے ہوئے ہزاروں سال گزر گئے، مگر رسول نے فرمایا ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے چونکہ اللہ نے ایک نبی اور اس کی قوم پر احسان فرمایا، نجات دی. تو امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی تشریف آوری سے بڑھ کر خدا کی کون سی نعمت ہوگی. یہ رسول تشریف لائے تو قیامت تک لوگوں کو غلامی سے نجات ملی، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات ملی، آسمانوں سے نازل ہونے والے عذابوں سے نجات ملی، اور انسانی زندگی یہ قیمتی خزانہ بن گئی. تو امام کہتے ہیں کہ پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کسی قوم پر خدا احسان کرے تو جب وہ سال کے بعد دن آئے تو اس دن وہ قوم خوشی کا اظہار کرے. ہم بھی انشاءاللہ خوشی کا اظہار اس پورے مہینے میں بھی کریں گے، 12 ربیع الاول شریف کو بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے. اس لیے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اظہار ہوتا ہے نا خوشی کا، یہ میں دنیا داروں کے دن منانے کی طرح سے نہیں ہے. اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، رسول اللہ کی سیرت بیان کی جاتی ہے، رسول اللہ کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، اور انسان کے دل میں ایک تحریک پیدا ہوتی ہے کہ خدا نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی تو ہم اس نعمت کی قدر کریں.